یہ خواب انسان کو تسلی دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ مگر خواب دیکھتے ہوئے میری ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ یار کبھی بھی کسی کو جھوٹا دلاسہ نہ دیں، جھوٹی امید نہ دلائیں، اور کبھی بھی غلط وعدے نہ کریں۔ ایک پرانی ایرانی کہاوت ایک ایسی کہانی کو، ایک ایسے قصے کو کہا جاتا ہے جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ ایک رات اپنے مل کے نرم بستروں سے نکل کے وہ چہل قدمی کے لیے اپنے حجرے سے، اپنے محل سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پہ ایک پہرے دار کھڑا ہوا ہے، ایک چوکیدار ہے جو ڈیوٹی دے رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چوکیدار نے باریک سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی اس کے پاس جیکٹ نہیں ہے یا گرم چادر، سردی سے بچنے کا اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ اور سردیوں کی یہ وہ راتیں ہیں جس میں کورا پڑتا ہے، کورا جمتا ہے۔ کورا باریک باریک برف کو کہتے ہیں، جو آپ صبح اٹھتے ہیں تو کورا جمع ہوتا ہے۔ خیر بادشاہ آیا تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا اتنے عرصے سے ڈیوٹی دے رہے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے؟ وہ بزرگ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے 15 سال ہو گیا یہاں پہ چوکیدارہ کرتے ہوئے، آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا 15 سال سے تم ایسی ڈیوٹی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 15 سال ہو گئے ہیں ایسے ہی، نہ کوئی گرم لحاف ہے میرے پاس، نہ کوئی گرم چادر ہے، بس یہ معمولی سے کپڑے ہیں جو پہنتا ہوں، یہی میری حیثیت ہے، اور اسی کے مطابق کرو، اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ پریشانی نہیں ہوا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا کیونکہ بہت آرام پرست تھا۔ تو خیر وہ اس ٹائم جذبات میں آ کے اس سے اپنے پہرے دار سے، بابا جی سے وعدہ کر گیا کہ میں اندر جاتا ہوں، تمہارے لیے کچھ گرم کپڑے بھیجتا ہوں اور کچھ خشک میوہ جات بھیجتا ہوں، کچھ چائے کہوہ بھیجتا ہوں تمہارے لیے، تاکہ تم ذرا وارم اپ ہو جاؤ۔ اس نے اس کو اپریشیٹ کیا، بابا جی بڑے خوش ہوئے۔ ہیومن سائیکی ہے، کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے جو بادشاہ اس کو امید دلا کے گیا نا کہ میں تمہارے لیے گرم کپڑے بھیجوں، اس کے دل میں ایک امید کا پودا کھل گیا۔ اس امید کے پودے نے اس کی ول پاور کو کم کر دیا۔ اس کے لاشعور میں، اس کے انکانشیس میں جو ہے نا ایک سیکنڈ آپشن کریٹ ہو گیا۔ اس سیکنڈ آپشن نے اس کی ول پاور کو، اس کی اتنے سالوں سے جو ڈھارس بندھی ہوئی تھی، امید بندھی ہوئی تھی، ایک جذبے کی امید جو بندھی ہوئی تھی، اس کے اندر جو ایک فائٹر تھا، اس فائٹر کو ٹھنڈا کر دیا کہ اب میری مشکلات آسان ہونے والی ہیں اور مجھے جو ہے نا سبسٹیوٹ ملنے لگا۔ خیر بادشاہ اندر گیا، بادشاہ اندر جا کے اپنی ملکاؤں کے ساتھ بیزی ہو گیا، اپنے روم میں گیا، کھایا پی آگے پیچھے، اور اس کے ذہن سے وہ بات نکل گئی، سو گیا۔ صبح جب بادشاہ اٹھا، نیند اس کی کھلی تو محل کے باہر شور تھا۔ تو اس نے شور میں آنکھ کھلی تو اس نے بڑی اکتاہٹ میں پوچھا کس بات کا شور ہے؟ لوگوں نے بتایا، اس کے دربار نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ایک پہرہ دار ہے، اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ روزمرہ کا معمول ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر شور کس بات کا؟ ابھی بادشاہ اسی بات کو کہہ رہا تھا زبان سے، تو اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یار رات کو میں نے بابے کو بھی ایک امید دلائی تھی، جا کے دیکھوں تو صحیح کون سا پہرے دار ہے۔ جب بادشاہ باہر آیا، بادشاہ نے دیکھا کہ پہرے دار جو ہے نا آکڑا ہوا پڑا ہوا ہے، اور وہ وہی بابا جی تھے، وہ وہی بابا جی تھے جو بالکل اکڑے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے جا کے دیکھا، دل میں بڑا شرمندہ ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ خیر اس کی آخری رسومات ادا کی گئیں، اس کو دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد بادشاہ نے، دل میں عجیب سا ملال تھا، ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ بادشاہ نے اپنے مشیر خاص سے بات کی، اس سے بولا کہ یار یہ واقعہ میں ابھی کسی سے بیان تو نہیں کر سکتا، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ جو بادشاہ کا مشیر تھا نا، وہ بڑا زیرک تھا، بڑا دانش مند تھا۔ اس نے بادشاہ سے بڑے طریقے سے بات کی، کہتا ہے حضور والا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات پیش کروں۔ بادشاہ نے کہا جی بولو۔ اس نے کہا حضور والا یہ پہرے دار 15 سالوں سے اپنے ول کے اوپر جو ہے نا ڈیوٹی دے رہا تھا، سردی گرمی بارش دھوپ طوفان سے لڑ رہا تھا اور آپ کے لیے پہرا دے رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے اس کو تسلی دی، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں، اس کے کانشیس میں جو لڑنے کی جو شکتی تھی، جو طاقت تھی، وہ کم ہو گئی۔ وہ طاقت کم کیا کس طریقے سے ہوگی کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یار میری مشکلات مکمل ہو کے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا سمت دے دیا، میرے باس نے، میرے استاد نے، میرے بادشاہ نے، رایا کے جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ، اس نے اس کو ایک سیکنڈ آپشن کریٹ کر کے دیا۔ اور اس کو سیکنڈ آپشن تسلی، اتنی امید دینے کے بعد جب اس نے اس چیز کو فلفل نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر کے جو نیورونس تھے، جو فائٹنگ ایلیمنٹس تھے، وہ ڈیڈ ہو چکے تھے،
اور وہ سردی اس پہ حاوی ہوتے 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 اینڈ کیا ہوا کہ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کبھی کسی کو غلط امید نہ دلائیں۔ یہ غلط امید جو ہے نہ صرف انسان کے کیریئر کے لیے خطرناک ہے بلکہ اس کو فزیکلی بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ فزیکلی ڈیمیج کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز آپ کو یہ کارآمد ہے وہ ہے آپ کا دماغ۔ جب آپ کسی کے دل میں دماغ میں کوئی آپشن کریٹ کرتے ہیں نا تو آپ یہ دماغ اتنا طاقتور نیورونز پروڈیوس کرتا ہے، اتنے ایلیمنٹس پروڈیوس کرتا ہے کہ آپ اس کو اچھی چیز بھی دکھا سکتے ہیں، بری چیز بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بات کا پھر سے یہی مقصد ہے کہ کبھی کسی کو غلط دلاسا، امید، جھوٹی تسلی مت دیں۔ السلام علیکم۔